السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میت کو دفنانے کے بعد جو قبر پر اذان دی جاتی ہے کہ یہ اذان جائز و درست ہے یا نہیں ہے، اس کی پوری جانکاری آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بھئی نماز کیوں نہیں ہوتی ہے، یا جب نماز ہونا نہیں ہے وہاں پر تو اذان کیوں پڑتی ہیں۔ طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے جوابات۔ کچھ لوگ بغیر جانے پوچھے ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں، ارے یار یہ تو نئی رسم نکال لی ہے اور یہ تو نئے طور و طریقے ہیں کہ یہ کرنا کہ وہ کرنا۔ انہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، بس اپنی ذہن و فکر یا اپنی چرب زبانی کا بس استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شرعی حکم جانتے ہیں کہ اذان دفن کے بعد جو اذان ہے وہ پڑھنا جائز و درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اس سے سوالات ہوتی ہیں، سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان میت پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مطلب تو یہ کہے کہ میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد میں شیطان کے وار سے اس کی حفاظت ہو، وہ محفوظ رہے، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنانے کے بعد میں اس کے حق میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ آپ احادیث میں دیکھیے گا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان جو ہے پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے اور تقریباً 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ مطلب اذان کی آواز سے تقریباً 36 میل دور بھاگتا ہے، جسے ہم اپنے حساب میں اگر کیلکولیٹ کریں گے تو 58 کلومیٹر تک کی دوری تک بھاگتا ہے۔ 58 کلومیٹر دور اذان جب ہوتی ہے تو عزیزان گرامی، تو شیطان کا جو ایک وار ہوتا ہے نا میت کے سوالات کے وقت کہ وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، ہو نہ ہو اگر مطلب وہ بہکاوے میں آ جائے مرنے والا اور شیطان کی طرف ہی کہتے کہ یہی میرا رب ہے، تو اس کی تو آخرت گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان کو دور بھگانے کے لیے اذان جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک بہترین عمل ہے۔ لہذا اذان جائز ہی نہیں ہے اس موقع پر، بلکہ مستحسن ہے، بہتر کار خیر ہے، بہتر عمل ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور میت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی ایک دلیل اور بھی دی جاتی ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان کیوں پڑھتے ہیں۔ اب آپ یہ سماعت کیجیے گا کہ قبر جو ہے ایک وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اندھیرا گھر ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ جس پر ہمارا رب رحم فرمائے۔ تو جو وحشت ہوتی ہے، تنہائی جو ہوتی ہے، اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے، اور اذان میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن مقدس کے اندر رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ قرآنی فرمان ہے، اور اذان جو ہے اللہ کا ذکر ہے، لہذا وہاں پر اللہ کا ذکر کر کے جو میت کی ایک وحشت ہوتی ہے، جو اس کا مطلب جو وہ تنہا ہوتی ہے، تو اس کی وحشت کو دور کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تھے، یعنی کہ زمین پر جب آپ کو اتارا گیا تو آپ کو بھی وحشت محسوس ہو رہی تھی اور اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اذان پڑھی اور آپ کی وحشت کو دور کیا گیا۔ تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان پڑھ دی جائے تاکہ اس کی وحشت اللہ کے ذکر سے ختم ہو جائے۔
تو جو لوگ اذان قبر کی مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ فقہ حنفی کی متعدد کتاب رد المحتاج جو شامی کے نام سے مشہور ہے، اس کے صفحہ نمبر 258 پر بھی اس کو جائز و مستحب لکھا گیا ہے۔ بحر شریعت جو بہت مشہور و معروف کتاب ہے، حصہ سوم صفحہ نمبر 31 پر اذان قبر کو مستحب لکھا گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ذہن پر دباؤ دیا جائے، سوچا جائے کہ بھئی اذان تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں، تو اس کے جائز ہونے مستحب ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فی الحال ناظرین گرامی، اذان قبر جو ہے وہ جائز ہے، مستحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔